بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی ایچ ڈی کے ساتھ. ناظرین، پچھلے دنوں جب لندن میں ایم کیو ایم کی جائیداد کا کیس چل رہا تھا تو آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کے بانی و قائد الطاف حسین سوشل میڈیا پر چھائے رہے، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ جہاں جہاں بھی دنیا میں ایم کیو ایم کے لوگ ہیں انہوں نے بڑے ٹرینڈ چلائے، اور خود الطاف حسین صاحب جو ہے روزانہ جب بھی پیشی پر آتے تھے تو میڈیا کے نمائندوں ان سے بات کرتے تھے، اور اس طرح وہ سوشل میڈیا پہ چھائے رہے. لیکن ایم کیو ایم کے جو کارکنان ہیں جو مختلف ممالک میں ہیں انہوں نے مسلسل سوشل میڈیا پر ایم کیو ایم کے حوالے سے اور بانی و قائد الطاف حسین کے حوالے سے ایک بڑی زبردست مہم جو ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہے. لیکن یہ سوشل میڈیا پر جاری مہم اب ایسا لگتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا سے نکل کر گراؤنڈ پہ بھی آ گئی ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جب 9 دسمبر آیا اور یوم شہداء کی منانے کی بات آئی تو لوگ جو ہے وہ ایک روز پہلے ہی شہداء قبرستان جو عزیز آباد میں یاسین آباد میں وہاں پہنچنا شروع ہو گئے، اور پھر ظاہر ہے کہ پولیس کی اور سیکورٹی اہلکاروں کی بھاری نفری بھی وہاں پہ تعینات ہو گئی، اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تنظیم یا جو جماعت سوشل میڈیا پہ چھائی ہوئی تھی اپنی غیر اعلانیہ پابندی کے بعد گزشتہ 6-7 سال سے، تو وہ جو ہے اب گراؤنڈ پہ آنی شروع ہوئی. اچھا چلیں جی، اس دن کا واقعہ بھی ہو گیا. اچھا، یوم شہداء کے حوالے سے شہر بھر میں بینر بھی لگائے گئے. اب ایک اور نئی بات یہ سامنے آئی ہے کہ الطاف حسین کے بینر جو ہیں ایم کیو ایم کے اصل مرکز عزیز آباد مکہ چوک، جہاں پہلے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی تصویر ہوتی تھی، اب اس کو وہاں سے تبدیل کر کے اس مکہ چوک کو 2016 سے جو 22 اگست کو جو واقعہ ہوا اس کے بعد سے وہاں مکہ چوک پہ لیاقت علی خان کا اصل تو بالکل صحیح بات ہے، لیاقت علی خان بھی بالکل ان کا مکہ، وہ بھی ایک تاریخی مکہ ہے اور وہ بھی ایک تاریخی شخصیت ہے اردو بولنے والوں کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے حوالے سے بھی، کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نے. ایک نئی بات یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ کوشش تو کی جا رہی تھی ایم کیو ایم کے کارکنوں کی طرف سے کہ وہ مختلف شہر کے علاقوں میں بینر لگاتے تھے، اور دیواروں پہ جو چاکنگ ہے وہ کی جاتی تھی، اور یہاں تک کہ دیوار پہ الطاف حسین کا خاکہ بھی بنایا گیا. لیکن اب جو عزیز آباد جو ایم کیو ایم کا اصل مرکز ہے، وہاں جو مکہ چوک ہے، وہاں الطاف حسین کے بینر لگ گئے. وہ ہم بینر آپ کو دکھا سکتے ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایم کیو ایم جو بانی قائد الطاف حسین کے ایم کیو ایم ہے، وہ غیر اعلانیہ پابندی کے نتیجے میں جس طرح سوشل میڈیا پہ ایکٹیو تھی اب زمین پر آ رہی ہے، اور کراچی حیدرآباد میں جو ہے وہ باقاعدہ گراؤنڈ پر اتر رہی ہے، اور اس کی ایکٹیویٹی جو ہے کسی نہ کسی طور وہ دیکھی جا سکتی ہے. دوسری جانب ایم کیو ایم پاکستان جو ایم کیو ایم بہادر آباد ہے، وہ بھی اپنی جسے کہنا چاہیے کہ وہ بھی اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے تمام تر کوششیں کر رہی ہے. اور یہی ایک کوشش جو ہے وہ انہوں نے ایک جلسہ اعلان کیا ہے خواتین کنونشن کا. خواتین کا جلسہ ہے، ظاہر ہے کنونشن کیا ہو، کنونشن تو کارکنوں کا ہوتا ہے، تو وہ خواتین کا جلسہ ہوگا 18 دسمبر کو اتوار کے روز نستر پارک میں. اچھا، اب پچھلے دنوں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب وسیم اختر صاحب نے اس حوالے سے پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو خواتین کا جلسہ ہے وہ الطاف حسین کے دور میں جو جلسہ ہوا تھا خواتین کا اس سے زیادہ اچھا اور بڑا ہوگا. تو خیر یہ بات تو کسی کو بھی ہضم نہیں ہو سکتی، اور 18 دسمبر اتوار کوئی زیادہ دور نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم بہادر آباد نے بلدیاتی الیکشن سے پہلے خواتین کا یہ کنونشن کیوں منعقد کرنے جا رہی ہے؟ کیا اس کے پاس مرد کارکنوں کی کمی ہو گئی ہے، یا مرد کارکنان جو بالکل ناپید ہو گئے ہیں؟ اور پچھلے دنوں ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ اب ایم کیو ایم کے پاس اتنے کارکنان بھی نہیں رہے بہادر آباد کے پاس کہ آنے والے بلدیاتی انتخابات میں وہ تمام تر نشستوں پہ اپنے امیدوار جو ہے وہ کھڑے کر سکے، بلکہ کچھ جگہوں سے ابھی بھی اس کے امیدوار جو ہے وہ باقی ہیں کچھ چیزیں. لیکن جہاں امیدوار ان کے کھڑے ہوں گے، جہاں بلدیاتی الیکشن میں جہاں موجود ہوں گے،
تو وہ جو پولنگ کیمپ بنائے جاتے ہیں، ایک تو وہاں کارکنان چاہیے، انتخابی کیمپ جہاں لگیں گے پولنگ اسٹیشن کے قریب، پھر پولنگ ایجنٹ چاہیے، تو اس کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم بہادرآباد کے پاس اتنے کارکنان بھی نہیں ہیں کہ وہ تمام تر وہ جو ان کے جو امیدوار ہیں وہ سارے پولنگ اسٹیشنوں پر پولنگ ایجنٹ بھی جو ہے وہ مکمل طور پہ تعینات کر سکے۔ اس حوالے سے آج جمعے کے روز جو ڈپٹی کنوینر ہیں ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کی، اور پرانی ایم کیو ایم کی بھی رہی، سینیٹر بھی رہی، نسرین جلیل صاحبہ، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے اس پریس کانفرنس میں جو اتوار کا جو خواتین کا کنونشن ہونے جا رہا ہے نیشنل پارک میں، اس کے حوالے سے باتیں کی۔ نسرین جلیل جیسی خاتون جو بڑی ایکٹیو خاتون، گو کہ ان کا تعلق جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک پوش علاقے سے تھا، ڈیفینس سے تھا، اس کے باوجود وہ ایک ایسی جماعت کی جو ہے وہ بہت سرگرم کارکن بھی رہیں، رہنما بھی رہیں، اور انہوں نے یقیناً جیل بھی کاٹی 6 ماہ کی، اور 2.5 سال وہ نظر بند بھی رہیں، انہوں نے آج بھی اس کا ذکر کیا۔ لیکن آج کی پریس کانفرنس میں نسرین جلیل میں وہ دم خم نہیں تھا۔ اب اس کی وجہ صرف عمر نہیں تھی ان کی، تو ہمیشہ وہ بڑی پرجوش رہی ہیں، لیکن آج کی جو پریس کانفرنس تھی وہ بڑی ٹھنڈی پریس کانفرنس تھی، اور انہوں نے ایک پرچہ جو تھا لکھا ہوا پریس کانفرنس کے حوالے سے وہ پڑھ کر سنا دیا، کسی سوال کے جوابات بھی نہیں دیے۔ اچھا، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ نسرین جلیل کو کیوں لایا گیا منظر عام پر؟ کیا باقی خواتین، خاص طور پر کشور زہرا جو رکن قومی اسمبلی ہیں اور ایم کیو ایم کی جو شعبہ خواتین ہے اس کی انچارج ہے، سارے خواتین کے جو معاملات ہیں وہ جو ہے کشور زہرا جو ہے وہ ڈیل کرتی ہیں۔ لیکن کشور زہرا کے بارے میں ہم نے پہلے بھی آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ جس طرح عامر خان صاحب سائیڈ ہوئے میں، کشور زہرا جو ہے وہ بھی بالکل منظر سے غائب ہے۔ اور اس صورتحال کے بعد کہ جب نسرین جلیل کو ایک دفعہ پھر میدان میں اتارا گیا ہے، ہم نے ٹیلی فون کیا کشور زہرا صاحبہ کو، ان کا ٹیلی فون بند تھا۔ پھر ایک اور بہت سینئر ایم کیو ایم کی جو رہنما ہے زرین مجید، گو کہ وہ خاصے عرصے سے منظر سے غائب ہے، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق وہ کسی نہ کسی طور پہ ایم کیو ایم جو بہادرآباد ہے انہی کے رابطے میں تھی، یا ان کے لیے آنا جانا یا جو بھی تھا، لیکن وہ بھی جو ہے وہ منظر سے غائب تو بہت پہلے سے ہی تھی، لیکن اب ان کے بھی ٹیلی فون بند ہیں، اور کشور زہرا صاحبہ کے بھی ٹیلی فون جو ہے وہ بند ہیں۔ ہم نے کوشش کی کہ ہم بات کر سکیں کہ وہ کیوں منظر سے غائب ہیں۔ بہرحال بات ہو رہی تھی نسرین جلیل صاحبہ کی۔ نسرین جلیل صاحبہ کا نام ایم کیو ایم نے، بہادرآباد نے گورنر سندھ کے لیے جو ہے وہ نامزد کیا تھا، اور ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ سمری وزیر اعظم پاکستان جو شہباز شریف نے سمری جو ہے وہ بھیج دی تھی صدر مملکت کو، لیکن صدر مملکت نے دستخط نہیں کیے تھے۔ اس کی بہت ساری وجوہات بتائی جا رہی ہیں۔ بہرحال 7 مہینے بعد اس بات کی، جب پی ڈی ایم کی حکومت آنے کے 7 مہینے بعد گورنر کا عہدہ ظاہر ہے کہ خالی رہا، تو ایک نئے گورنر کا ایک نیا نام آ گیا اچانک، اور وہ سندھ کے گورنر بن گئے۔ تو ایم کیو ایم کے بارے میں جو بہادرآباد ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم، لیکن پیپلز پارٹی سے ان کا ایک معاہدہ ہوا تھا، اور ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون سے بھی اور پوری پی ڈی ایم سے، تو اس کے تحت ہی سندھ میں گورنر جو تھا وہ ایم کیو ایم کا نومینیٹ کردہ ہونا چاہیے تھا۔ تو پہلی ناکامی تو ایم کیو ایم بہادرآباد کو یہاں ہوئی کہ 7 مہینے تک ان کا نامزد کردہ گورنر جو نسرین جلیل صاحبہ تھی وہ گورنر نہ بن سکی، اور ایک نیا نام آ گیا، اور کہا جاتا ہے کہ بادل ناخواستہ جو ہے ایم کیو ایم کو اسی پہ اکتفا کرنا پڑا، اور اسی کو اپنا نمائندہ جو ہے وہ نمائندے کے طور پہ نومینیٹ کرنا پڑا۔ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ ایم کیو ایم بہادرآباد جو ہے نہ تو گورنر سندھ اپنا لا سکی، پھر ایم کیو ایم بہادرآباد نے یہ اعلان کیا، اور اس کا وہ معاہدہ بھی ہو گیا تھا، پیپلز پارٹی سے انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی تھی کہ کراچی کے ایم سی کا جو ایڈمنسٹریٹر ہوگا وہ ایم کیو ایم کی مرضی کا ہوگا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ بالکل آخری وقت میں، جبکہ ایم کیو ایم کی جو رابطہ کمیٹی ہے بہادرآباد کی، اس نے جو اتفاق کیا تھا وہ سابق رکن قومی اسمبلی ہیں عبدالوسیم، ان کے نام پر اتفاق کیا تھا اور ان کا نام بھیجا تھا، لیکن بالکل آخری وقتوں میں جو تبدیلی آئی اور وہ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کیا، اور پیپلز پارٹی نے ایک سرکاری افسر جو پرنسپل سیکرٹری تھے گورنر ہاؤس میں، ان کو جو ہے وہ کے ایم سی کا ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ
لگا دیا اور وہ آج کام کر رہے ہیں. تو اس طرح ایم کیو ایم بہادر آباد گزشتہ 7 مہینے یا جو بھی ہو رہے ہیں اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت آئے ہوئے, اور ایم کیو ایم کو پی ڈی ایم کی یا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومت سے جو معاہدے ہوئے, تو ان 7 مہینوں میں ایم کیو ایم اپنا کوئی مطالبہ پورا نہیں کرا سکی. بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بھی, حلقہ بندیوں کے حوالے سے بھی, اور وہ جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا اس کے حوالے سے بھی, کسی بھی معاملے پر پیپلز پارٹی سے یا مسلم لیگ نون سے کوئی اپنی بات نہیں منوا سکی, جس میں گورنر سندھ کا عہدہ بھی شامل ہے, کے ایم سی کی ایڈمنسٹریٹرشپ بھی شامل ہے. اور پھر یہ بات آ رہی تھی کہ شاید جو کراچی کے جو 3 ایسے اضلاع ہیں, 3 ایسی ڈی ایم سیز ہیں, ویسے تو 4 ہیں کم از کم کہ جہاں ایم کیو ایم کا اثر ہے, لیکن وہ 4 جو ہے وہ پیپلز پارٹی تسلیم نہیں کرتی, 3 علاقے وہ تسلیم کرتی ہے. تو اس نے یہ شاید ان سے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہاں جو ہے وہ سیاسی ایڈمنسٹریٹر آ جائیں گے, اور ایم کیو ایم نے بہادر آباد نے ان 3 جو ڈی ایم سیز کے لیے سیاسی ایڈمنسٹریٹروں کے نام بھی پیپلز پارٹی کو دے دیے, لیکن ابھی تک اس پر بھی کسی قسم کی کوئی کارروائی ہوتی نظر نہیں آ رہی. تو ایم کیو ایم بہادر آباد جو ہے وہ مسلسل, یعنی یہ ہے کہ کامیابیاں تو دور کی بات ہے, جو جس حکومت میں وہ شامل ہے, ظاہر ہے وہ وفاقی حکومت میں بھی ہے, سندھ کی حکومت میں وہ شامل نہیں ہے, لیکن سندھ کی حکومت سے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. بہت سارے معاملات سنا تھا کہ وزارتوں کے حوالے سے بھی طے پا گئے. گورنر سندھ اس معاملے میں جو ہے بڑا اہم رول پلے کر رہے ہیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نہ صرف سندھ اور وفاق کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہے ہیں, بلکہ سندھ کے شہری علاقوں کے نمائندے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایک دوریاں ہیں سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں کے درمیان, اس کو بھی کسی طرح جو ہے وہ کم کیا جائے. اور وہ ایک گورنر کے طور پہ جو ایک فعال گورنر ہوتا ہے, پہلے تو گورنر کا رول جو تھا وہ صرف گورنر ہاؤس میں بیٹھ جانا یا کتابوں کی تقریب رونمائی میں چلے جانا ہوا کرتا تھا. جنرل معین الدین حیدر ہوتے تھے اس سے پہلے جو گورنر ہوتے تھے. عشرت لباد نے کم از کم اس بات کو, اس جمود کو توڑا تھا, اور وہ نکلتے تھے اور خوب نکلتے تھے اور شہر کے دورے کرتے تھے. کامران ٹیسوری بھی اسی طرح, اس سے کہیں زیادہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو ہے اس بات کی کوشش کی ہے کہ وہ شہر کے ہر علاقے میں جائیں اور شہر کے دورے کریں اور اپنے آپ کو عوام کے قریب سے قریب تر لے کے جائیں. تو جہاں یہ بھی بات کہی جا رہی تھی کہ جی گورنر سندھ اس بات کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے معاملات جو ہیں وہ اتحاد کی صورت میں سامنے آ جائیں اور پیپلز پارٹی سندھ کابینہ میں بھی شامل ہو جائے. گو کہ اب چونکہ بلدیاتی الیکشن سامنے نظر آتے ہیں تو کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی. ہم بات کر رہے تھے جو کنونشن ہونے جا رہا ہے 18 دسمبر کو, تو نسرین جلیل نے بھی کہا اور ہم نے بھی دیکھا اور آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ شہر میں ایم کیو ایم کے جھنڈے جو ہے وہ لگائے گئے بڑی تعداد میں نعت پر مقامات پر, اور جو بینر لگے ہوئے ہیں اس حوالے سے, اور استقبالیہ کیمپ جو ہے وہ بھی لگا دیے گئے مختلف مقامات پر. اور استقبالیہ کیمپوں میں ایم کیو ایم کے جو نئے ترانے ہیں وہ جو ہے بجائے جا رہے ہیں, نئے ترانے بھی ایم کیو ایم نے بنائے ہیں, وہ بھی بجائے جا رہے ہیں. تو ایک طرف تو اچھا, پھر نسرین جلیل نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک بڑی اہم بات کی کہ اگست 2016 کے بعد سے ان کو اسپیس نہیں دی گئی, اور ان کے جھنڈے اور ان کے بینر اگر آج لگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی تبدیلی آنے والی ہے. تو اب یہ نہیں معلوم کہ نسرین جلیل کس ایم کیو ایم کے لیے بات کر رہی ہے, کیونکہ 22 اگست 2016 کے بعد تو پابندی اس ایم کیو ایم پر ہوئی ہے جس کے قائد اور بانی الطاف حسین ہیں. ان پر تو کوئی پابندی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, دفاتر چند ان کو نہیں ملے لیکن بیشتر مل گئے. بہادر آباد کا دفتر بھی بڑا جس پہ یہ بیٹھے وہ شامل ہے, وہ ان کو ملا ہوا ہے, اور حیدرآباد کا دفتر بھی ان کو ملا ہوا ہے. لیکن نسرین جلیل صاحبہ کی یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ وہ کون سی ایم کیو ایم کے لیے بات کریں. کیا ان کا کہنا اس ایم کیو ایم کے لیے جس پہ واقعتاً غیر اعلانیہ پابندی ہے, اس کے جھنڈے نہیں لگائے جا سکتے, اس کے بینر نہیں لگائے جا سکتے, اور قائد متحدہ کی جو ہے وہ تصاویر نہیں لگائی جا سکتی, تو ان کا کہنا ہے کہ انہیں اسپیس اب دیا گیا ہے, یعنی اس بار جو ان کے جھنڈے لگیں. تو میرا خیال ہے کہ ایسا تو نہیں ہے, ان کے جو جھنڈے پہلے بھی لگتے رہیں, جلسے بھی ہوتے رہیں, الیکشن میں بھی حصہ لیتے رہیں, تو ان پہ تو کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. تو اصل جو پابندی ہے وہ بھی غیر اعلانیہ ہے, وہ قائد متحدہ الطاف حسین ان کی ایم کیو ایم پر ہے,
اور ان کے بینر لگانے پہ تھی. لیکن ہاں یہ بالکل ایک اچھوتی بات ہے کہ جن پر ایسی پابندی تھی کہ اگر کہیں چھوٹی سی چاکنگ بھی ہوتی تھی تو وہ گھر پہ سے ڈھونڈ کے جو ہے وہ بندے کو اٹھا لیا جاتا تھا. وہ ساحل سمندر پہ حوض پہ اگر وہ ترانہ گا رہے تھے یا ڈانس کر رہے تھے تو ان کو بھی سنا فوٹیج سے گھروں سے ڈھونڈ کے اٹھایا. تو یہاں اس شہر میں یہ بھی ہوا ہے, یعنی ڈانس کرنے پر, گانا گانے پہ, جب کہ یہاں پی ٹی آئی کی جانب سے تو ٹوٹل ہوتا ہی ڈانس ہے, ٹوٹل ہوتے ہی گانے, ٹوٹل لوگ جاتے ہی اسی لیے کہ وہاں پہ جو ہے وہ تفریح کریں. اور ایک بار پھر سنا کہ کل کوئی اس طرح کا وہاں پہ بڑا کوئی انتظام کیا جا رہا ہے اور تفریح تباہ کا بڑا ہے, تمام ڈانس کا اور گانوں کا اور رنگ برنگے جو ہے وہ لباسوں کا مقابلہ ہوگا. تو ناظرین یہ ہم بات آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ ایک جانب تو ایم کیو ایم جو بہادر آباد ہے وہ اپنے جھنڈے لگا رہی ہے, بینر لگا رہی ہے, استقبالیہ کیمپ جو ہے وہ لگائے ہوئے. دوسری جانب ایم کیو ایم کے بانی اور قائد الطاف حسین کے نام سے مکہ چوک پر عزیز آباد میں جی الطاف حسین کے جو ہے وہ بینر لگ گئے. تو یہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ پھر سوشل میڈیا پہ ایک مہم ایک بار پھر زور پکڑ رہی ہے کہ جی جلد 90 کھلنے والا. ایک ویڈیو یہ بھی پرانی وائرل ہو رہی ہے, اس زمانے میں جب لوگ 90 جمع ہوتے تھے اور نعرے لگاتے تھے اور قائد متحدہ کا خطاب ہوتا تھا, اس وقت کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جلد انشاءاللہ جلد یہی بات دوبارہ ہونے والی ہے. تو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ اس طرح کی جو بھی چیز چل رہی ہے, اور جس طرح نسیم جلیل صاحبہ نے کہا کہ ہمارے بینر لگ رہے ہیں, جھنڈے لگ رہے ہیں اور یہ ہماری بڑی. تو صرف میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جھنڈے لگانے سے, بینر لگانے سے, جلسے کرنے سے, جلوس کرنے سے الیکشن نہیں جیتا جا سکتا, نہ اپنی ساکھ بہتر بنائی جا سکتی ہے. اگر بات جلسوں کی, جلوس نکالنے کی, مظاہرے کرنے کی یا جھنڈے اور بینر لگانے کی ہے تو میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم جو بہادر آباد ہے اس وقت وہ جماعت اسلامی سے مقابلہ نہیں کر سکتی. جماعت اسلامی اس معاملے میں نمبر 1 ہے, لیکن جماعت اسلامی کو ووٹ کتنے پڑتے ہیں, وہ ووٹنگ کے ریشو میں کس نمبر پر آتی ہے, یہ بھی آپ کے علم ہے. تو ایم کیو ایم جو بہادر آباد ہے وہ اب یہ دیکھ لے کہ جب ایم کیو ایم کے بانی اور قائد الطاف حسین بائیکاٹ کی اپیل کریں گے جو انہوں نے کی ہوئی ہے کہ جب تک میں نہیں تو ووٹ نہیں, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم چاہے جتنی بھی کوشش کر لے, جتنے بینر لگا لے, جتنے جلسے کر لے, اور خواتین کنونشن دیکھتے ہیں کہ نشتر پارک جو کہ بہت چھوٹا سا مقام ہے. الطاف حسین کے زمانے میں ایم کیو ایم جس جگہ خواتین کا جلسہ کر چکی ہے, مزار قائد سے جو متصل بہت بڑا جو میدان ہے, اس کے میدان تو پورا بھرا ہوئی تھا جس میں ہم خود بھی موجود تھے اس جلسے میں, لیکن مزار قائد کے اطراف جتنی سڑکیں ہیں اور گلیاں ہیں وہ بھی بھری ہوئی تھی اور صرف خواتین تھی. تو اب دیکھنا ہے کہ نشتر پارک جو بہت چھوٹا سا مقام ہے اور ظاہر ہے کہ چند ہزار کی وہاں گنجائش ہے, تو وہ بھی کس قدر بھر پاتا ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں, ایک بار پھر میری آپ سے یہی گزارش کہ آپ ہمارے تھنک ٹی وی چینل ایچ ڈی کو سبسکرائب کریں, خاص طور پر جو لوگ اب تک سبسکرائب نہیں کر سکیں, جنہوں نے اب تک ہمارے تھنک ٹی وی ایچ ڈی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے, وہ ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں بر وقت نہ صرف پاکستان کی سیاست, سندھ کی سیاست, بلکہ کراچی میں جو کچھ بھی ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے اپڈیٹ ملتی رہے. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ.